وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع دن سے اب تک آپ نے تجوید میں مخارج پڑھے ہیں۔ مخارج یعنی حروفوں کے ادائیگی، کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا، کس طور پر ادا ہوگا، اس چیز کو آپ نے جانا۔ آج کے بعد سے سبق شروع ہو رہا ہے حرفوں کی صفت۔ ایک تو آپ نے حرف کی ذات کو جانا کہ حرف کہاں سے ادا ہوگا، کس طور پر ادا ہوگا، جس کو جاننے کے لیے آپ نے دانتوں کے نام، زبان کے حصوں کے نام، گلوں کے نام، ساری چیزیں یاد کی، اور پھر ساتھ ساتھ میں بتاتا رہا یہ فلاں مخرج ہے، یہاں سے اس طور پر ادا ہوگا۔ تو آج کے بعد سے آپ کو اس کی صفت بتائی جائے گی۔ ہر حرف کی ایک ذات ہوتی ہے کہ اس کی صفت ہوتی ہے، آیا یہ نرم ہے، یہ سخت ہے، یہ تکلف والا ہے، یا یہ سیٹی والا ہے، یہ موٹا ہے، یہ پتلا ہے، یہ ہر حرف کی الگ الگ صفت ہوتی ہے۔ اب تک تو آپ نے یہ جانا مخارج میں کہ اس حرف کی ذات کیا ہے، یعنی حرف کیسے ادا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کے بعد سے ہم پڑھیں گے حرف کی صفت، یہ بھی ضروری ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ، قلقلہ حرکت دینا، جنبش دینا، تھوڑی سی لچک کے ساتھ ادا کرنا۔ ایسے حروف عربی میں 5 ہیں جن کو یاد رکھنے کے لیے ایک جملہ یاد رکھنا ہوتا ہے، قطب جد۔ قطب جد، یہ یاد رکھیں، 2 الفاظ یاد رکھیں، قطب جد۔ تے قوف، تو، با، جیم، دال، یہ جب بھی قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے بشرطے کہ وہ حالت سکون میں ہو، یعنی ان حرفوں کے اوپر جزم ہو۔ اگر جزم نہیں ہوگا تو پھر اس کو قلقلہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ دیکھیے سورۃ اللہب آپ نماز میں تلاوت کرتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، یہاں پر آپ نے قلقلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایاک نعبد، یہاں پر آپ نے قلقلہ نہیں کیا، وجہ سمجھ رہے نا؟ وہاں پر با حالت سکون میں، با کے اوپر جزم ہے، تو جہاں کہیں بھی با پر جزم نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی اعراب ہو تو وہاں پر قلقلہ نہیں ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے دیکھیں سبق نمبر 8، حروف قلقلہ اور حروف صفیریہ کی ادائیگی۔ صفیریہ حروف انشاءاللہ نیچے آئیں گے۔ حروف قلقلہ صرف 5 حروف کو ملا کر پڑھیں، اور وہ یہ ہیں قطب جد۔ یہ ہلا کر پڑھیں، ملا کر نہیں ہے، یہ ذرا ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ حروف قلقلہ کی مشق میرے ساتھ ساتھ پڑھیں انشاءاللہ۔ گزشتہ اتوار کو بھی تھوڑا سا مشق ہوا تھا، 1-2 ساتھی آئے نہیں تھے، تاکہ وہ بھی پڑھ لیں۔ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے باب۔ قوف، اق، اق، اق۔ اب آپ نے دیکھا میں نے یوں نہیں پڑھا اق، 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 یوں نہیں پڑھا، بلکہ اس میں ہلکی سی لچک آ رہی ہے۔ دوبارہ دیکھیے، اق، اق، اق۔ اردو میں تو قلقلہ نہیں ہے، عربی میں قلقلہ۔ اردو میں جیسا آپ پڑھتے ہیں خدمت خلق یا خالق، مخلوق، اصل تو یوں ہے، لیکن اردو میں خالق، مخلوق، خدمت خلق جیسے چلتا ہے۔ تو اردو میں، عربی میں جب کبھی پڑھیں گے اس میں قلقلہ ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ قطب الجد میں سے ایک حرف ہے حروف قلقلہ، اور یہ حالت سکون میں ہے۔ آگے الفاظ میں بھی اس کا مشق کریں۔ خلقنا، نہیں قلقلے کی آواز نہیں آئی، خلقنا، تکلف کے ساتھ کریں کیونکہ ابھی لرننگ ہے نا، سیکھ رہے ہیں، تکلف کریں گے تو نارمل ہو جائے گا۔ خلقنا، تقویم، تقویم، مقربۃ، اور قلقلہ، مقربۃ۔ دوسرا حرف ہے قلقلہ میں تو، یہ تا نہیں ہے، یہ پتلا نہیں ہے، موٹا ہے، اور اس میں واو کی آواز نہ آئے، تو یہ سے نہیں، یہ موٹا ہوگا لیکن واو کے بغیر۔ دیکھیے تو، اطو، اطو، اوتو، محیط، نطفۃ،
مطلع. تیسرا حرف ہے حروف قلقلہ میں با. اب، 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 کسب، وقب، عبدن. اردو میں تو سادے انداز میں عبداللہ، قلقلہ نہیں کیا. عربی میں عبدن. چوتھا حرف ہے حروف قلقلہ میں جیم. جیم، اج، 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 تجری. دیکھیے تجری، اجرن، زجرتن. پانچواں حرف ہے کون سا؟ دال. دال، اد، 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 عدن. اور قلقلہ کرے عدن، قدحن، یدعو، یدعو. تو اس میں آپ نے دیکھا حروف قلقلہ. آپ سے کبھی کوئی پوچھ لے تو فوراً سے بتائیں حروف قلقلہ کیا ہیں، کتنے ہیں؟ 5 ہیں، اور ذرا لچک کے ساتھ، حرکت کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں. اور وہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں، جن کا مجموعہ ہے قطب جدن. یہ حروف قلقلہ ہیں. اس کے لیے ایک چھوٹی سی شرط ہے، وہ کیا ہے؟ جب یہ حالت سکون میں ہو، یعنی اس کے اوپر جزم ہو، ورنہ حروف قلقلہ میں قلقلہ نہیں ہوگا. جزم ہونا ضروری ہے. تو 10 صورتیں جو روزمرہ کے معمولات میں ہیں، نماز میں آپ تلاوت کرتے ہیں، علم تری کیف سے سورہ ناس تک ایک دفعہ انڈرلائن کرتے جائیں پینسل سے، دیکھیں کون کون سا ہے. تو ایک دفعہ جب پڑھیں گے نا، جب تو کچھ عرصہ لگتا ہے. کوئی چیز یہ نہیں کہ سمجھ لی تو فوراً سے وہ فالو کرنا آپ نے شروع کر دیا. کچھ وقت لگے گا، لیکن دھیرے 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 آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ آپ کی عادت ہو جائے گی. تنبیہ، باقی حروف کو ہلا کر نہیں پڑھنا چاہیے. باقی حروف کو نہیں ہلانا چاہیے. جیسے دیکھیے سورہ فاتحہ میں ہم جب پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اس میں نون کو ہلا دیا آپ نے، صراط الذین انعمت علیہم، ایسا ہی تلاوت ہوتی ہے. حالانکہ نون کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے. اور جزم کہاں ہو تو ہلاتے ہیں؟ صرف حروف قلقلہ میں. یہاں پر اس کو ہلانا نہیں ہے. یہاں اس کو پڑھنا صراط الذین انعمت علیہم. جیسے انعم، میم میں آپ نے بالکل نہیں ہلایا، ایسے نون میں بھی نہیں ہلانا، ورنہ زیادہ تر نون میں آواز کو ہلا دیا جاتا ہے. تو اس کو پڑھیں گے صراط الذین انعمت علیہم. اس لیے کہہ رہے ہیں باقی حروف کو ہلا کر نہیں پڑھنا چاہیے. حروف صفیریہ یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں ذات کے اعتبار سے. حروف صفیریہ پہلے بھی پڑھا آپ نے، لیکن ذات کے اعتبار سے. کیسے ذات کے اعتبار سے؟ یہ حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، کون کون سی چیزیں یوز ہوتا ہے، کون سی پوزیشن اختیار کرنے سے حرف ادا ہوتا ہے، اس کی ذات کو پڑھا. اب اس کی صفت کو پڑھیں گے، کیونکہ یہاں سے صفات شروع ہیں حروف کے. تو جیسے حروف قلقلہ کو آپ نے جان لیا، حالانکہ حروف قلقلہ میں کتنے حروف ہیں؟ 5 ہیں. اگر ذات کے اعتبار سے، مخارج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ الگ الگ حروف ہیں. قاف حروف لہاتیہ ہیں، طا حروف نطعیہ ہیں، اور با حروف شفویہ ہیں. سب پڑھا نا آپ نے. جیم حروف شجریہ ہیں، اور دال حروف نطعیہ. دیکھیں الگ الگ ہے، لیکن یہ صفات کے اعتبار سے. تو ذات کے اعتبار سے تو وہ الگ الگ ہے، لیکن صفت کے اعتبار سے یہ 5 حرفوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے، جب وہ اس پوزیشن میں ہو، اس کیفیت میں ہو. اسی طرح اب بتا رہے ہیں آپ کو حروف صفیریہ. کس نام سے جانا تھا آپ نے پہلے؟ سیٹی والے حروف، جس میں سیٹی کی سی آواز آتی ہے. وہ 3 حروف ہیں. اب ان کی ذرا سا آپ کو مشق کرائیں گے تاکہ آپ نے پہچان تو لیا، اب اچھے طریقے سے اس کا مشق بھی ہو جائے. زا سین صاد، ان کو حروف صفیریہ. صفیر عربی میں چڑیا کی آواز کو کہا جاتا ہے، وہیں سے یہ یعنی سیٹی والے حروف، چڑیا کی آواز جیسی حروف. حروف صفیریہ کی مشق. سب سے پہلے ہے زا. دیکھیے میرے ساتھ پڑھیے. زا. زینب اور زکات میں جو زال ہے وہ زا ہے، زال نہیں ہے. اسی طرح قرآن شریف میں بار بار آپ پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین، وہ زا نہیں ہے، زال ہے. تو جب کبھی پڑھیں گے جس کا خیال رکھیں گے، انڈر لائن کر دیں گے. ارأیت الذی یکذب. دیکھیے، اور پھر بتایا کہ جوامع الکلم کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بہت سے امور کو جمع کر دے گا
پہلے ایک کام یا دو کاموں کے متعلق بہت سی کتابوں میں موجود تھا، اس کو ایک چھوٹی سی بات میں سما دیا گیا. جیسے کہا گیا لا تغضب، غصہ مت کرو. ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹا سا کلمہ کہہ دیا گیا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر ڈٹ جاؤ، پھر اس پر بالکل جم جاؤ. تو یہ جوامع الکلم ایک، یعنی یہ حدیث جوامع الکلم میں شامل ہے. یہ حدیث ایسی ہے کہ جیسے دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے. تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس خصوصیت کے ساتھ بعثت دی گئی ہے. آگے اسلام کے تین گوشے، اسلام کے تین گوشے، جب میں کہوں پلیز کیجیے. ایمان، اعمال، اخلاص، یہ تین بنیادی پلر ہیں اسلام کے. کون کون سے ہیں؟ ایمان، اعمال، اخلاص. آج کی جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آج کی جو حدیث ہم جس کا متن ہم نے پڑھا، پور پڑھیں گے. جی جواد بھائی آگے نکالیے گا. تو یہ آپ نے نوٹ کیے ہیں، یہ حروف صفیریہ ہیں جن کو اردو میں سیٹی والی حروف کہا جاتا ہے. ذال کے مقابلے میں زا میں آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ قاری صاحب سین اور صاد میں سیٹی کی آواز تو سمجھ آ رہی ہے لیکن زا میں سیٹی کی آواز تو نہیں ہے، لیکن نسبتاً ہے. اس میں جو ذال ہے نا، ذال، سا، ذال اور غو حروف لثویہ، نرم حروف کے مقابلے میں جو ذال ہیں زا میں سختی ہیں اور اس میں سیٹی کسی نسبتاً آواز موجود ہے. اس وجہ سے من وجہن آواز پائے جانے کی وجہ سے اس کو بھی حروف صفیریہ میں داخل کر لیا گیا. یہ بات چل رہی تھی حروف کی صفات کی. پہلے تو آپ نے ذات پڑھ لی. حروف کی صفات میں آپ نے حروف قلقلہ کو جان لیا کہ جن میں حرکت اور لچک دیا جاتا ہے، اور حروف صفیریہ سیٹی والے حروف اس میں بھی جان لیا کہ اس میں سیٹی کی اسی آواز کا پیدا ہونا ضروری ہے ورنہ ان حرفوں کی صفت ختم ہو جائے گی. اب آگے ہیں حروف مستعلیہ. یہ حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جن کو بغیر کسی شرط کے ہر حال میں آپ کو موٹا پڑھنا ہے، ورنہ شروع سے لے کر آخر تک جتنے قاعدے آپ پڑھیں گے نا اس میں کچھ نہ کچھ شرائط لاگو ہوتے ہیں. لیکن یہ واحد حروف ہیں، یہ عربوں کا انداز ہے کہ وہ حروف مستعلیہ کو، موٹے حروف کو ہر حال میں موٹے پڑھتے ہیں. بس ایک دفعہ پریکٹس کر لیں، بس اتنی سی بات کو جاننا ہے. اس میں موٹے پڑھے جانے والے کل حروف 10 ہیں. دیکھیے ان میں 7 حروف میں بتا رہا ہوں، 7 حروف کو ہر حال میں موٹے پڑھے جائیں گے. باقی 3 ابھی چھوڑ دیں، وقت پہ انشاءاللہ سمجھا دوں گا آپ کو. 7 حرفوں کو ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں اور وہ یہ ہیں. خصہ مجموعہ بتا رہے ہیں آپ کو. خصہ ضغطن قز، خصہ ضغطن قز، یہ کل 7 حروف ہیں جن کو ہر حال میں آپ موٹے پڑھیں گے. مشق کر لیں انشاءاللہ، نوٹ کر لیں، پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ پریکٹس میں ساتھ ساتھ آپ کی عادت ہو جائے گی. سب سے پہلے صاد، اس کے بعد دیکھیے ضاد، تو، ظا، غین، غیر المغضوب نہیں، غیر المغضوبی، ہاں، اور خا نہیں. اسی طرح قوف. یہ کل 7 حروف ہے جن کو ہر حال میں موٹے پڑھے جائیں گے. ہم ذرا اس کو الفاظ میں اور ہجے میں دونوں طرح سے مشق کر لیں گے. یہ پہلے ہجے میں مشق کراتا آپ کو. دیکھیے اس، 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 ہجہ میں، اس کو پھر الفاظ میں پڑھاتے ہیں آپ کو تاکہ دونوں طریقے سے وہ کیچ ہو جائے. صاد، پتلا کبھی نہیں پڑھیں گے، یہ حرف ہمیشہ موٹا پڑھیں گے. بچوں کو جب اللہ آپ کو توفیق دے، پوتا نواسا کسی کو پڑھائے تو یہ صاد نہیں صاد پر پڑھیں گے اس کو. صاد، اس، 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 صبرن، صامتن، قصرن، ضاد، عض، عض، عض. یہ ضاد نہیں ہے، ضاد ہیں جس کی تفصیل سے باتیں وہاں پر مخارج میں بیان کر چکا ہوں. عرض، مریض، وضع، طا، اط،
یہ ڈبل آواز دے رہا ہوں اس میں، وجہ قلقلہ بھی ہے یہ، اور یہ موٹا بھی پڑھیں گے، حروف مستعلیہ بھی ہیں۔ کئی حیثیتیں ہوتی ہیں ایک لفظ کی، کئی پہلو سے دیکھا جاتا ہے، مخارج الگ ہیں، اس کی صفت الگ ہیں، اور صفات میں بھی پھر الگ الگ صفتیں ہیں۔ اس میں دیکھیے یہ موٹا بھی حروف مستعلیہ بھی ہیں اور حروف قلقلہ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ مخارج میں دیکھا جائے تو حروف نطعیہ بھی ہیں۔ تو یہ اطو، اطو، اوتو، طارق موٹا، طلاب، طلاب، بطل، وہ، او، 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 وعظ۔ دیکھیے زوا پڑھنے میں اکثر یہ غلطی ہوتی ہے کہ اس کو زا کے مخرج سے ادا کیا جاتا ہے، زوا موٹا تو پڑھا جاتا ہے لیکن زا کی طرح ادا کیا جاتا ہے، جبکہ یہ حرف حروف لثویہ ہیں، مخارج میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس حرف کی ادائیگی میں جیسے ذال اور ثا، ذال اور ثا بغیر زبان نکالے نہیں ادا ہو سکتا، ناممکن ہے، ایسے یہ بھی ناممکن ہے۔ اس حرف کو بھی جب جیسے اس کی وجہ کیا ہے، مجبوری ہے کہ اردو میں یہ سب الفاظ استعمال میں ہیں، اور ہم اردو کی وجہ سے ذرا اس میں لنگڑا جاتے ہیں۔ تو اردو میں جیسے اگر کسی کو ظالم بولنا ہو تو اس میں دیکھیے زا ہی ادا کرے گا، بڑا ظالم آدمی ہے تو دیکھیے زا ادا کیا، اس وجہ سے ہم قرآن میں بھی حرف کو ادا کرتے ہیں۔ تو جیسے سا اور ذال کے ادا کرتے وقت چونکہ حروف لثویہ، اور حروف لثویہ میں تیسرا حرف کون سا ہے، یہی ضا ہے، اس کی ادائیگی میں اس بات کا خیال رکھیے کہ زبان کی نوک سامنے کے دو دانتوں کے باہر نکلے اور یہ پر ادا ہو۔ ذرا سی مشکل ہے لیکن کوشش کریں گے ادا ہو جائے گا۔ دیکھیے میرے، وہ، او، 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 وعظ، عظیم۔ اردو میں اگر عظیم پڑھیے، اردو میں عظیم صاحب، دیکھیے اس میں زا ادا ہوا، عظیم، حفیظ، غین، اغ، 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 رغدن، غبرتن، فرغب، خا، اخ، 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 بخیل، اخذ، خلق، قاف، اق، اق، اق۔ حروف قلقلہ بھی ہیں اور موٹے حروف بھی ہیں۔ حق، علق، قمر۔ یہ حروف مستعلیہ، عربی میں حروف مستعلیہ اور اردو میں موٹے حروف کے نام سے، ان کو ہر حال میں پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں آپ نے 2 حروف جان لیے، 3 حروف، ایک تو حروف قلقلہ جس میں لچک اور ذرا حرکت دے کر ان کو ادا کرتے ہیں، کتنے ہیں یہ؟ کل 5 ہیں، جن کا مجموعہ ہے قطب جدن۔ اور دوسرا حرف صفت کے اعتبار سے آپ نے پڑھا حروف صفیریہ، کتنے ہیں؟ 3 ہیں، زا ہے، سین ہے، سواد ہے۔ زا کو ذرا سخت پڑھیں گے، جتنی سختی پیدا کریں گے اس کی صفت ادا ہوگی، اور سین کو پتلا پڑھیں گے اور سواد کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ اور موٹے حروف میں آپ نے آج کے سبق میں 7 حرفوں کو جان لیے ہیں، جن کو ہر حال میں بغیر کسی شرط کے، الگ الفاظ میں ہو، ہجے میں ہو یا الفاظ میں ہو، ہر اعتبار سے اس کو پر پڑھیں گے جس کا آپ نے مشق کیا۔ اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہوتا ہے، دیکھیے میں نے ایک دفعہ پڑھایا، آپ نے پڑھ لیا، وقت کی کمی کی وجہ سے یہی ممکن ہے، ورنہ تجوید کی کلاس میں ہوتا یہ ہے 10 بچے کھڑے ہو گئے، ایک آ گیا، اس نے پڑھایا، اب وہ چلا گیا، وہ پھر آیا، تو 10 دفعہ جو ہے اس کا مشق ہوتا ہے۔ اور اس کام، یہ لرننگ والے جتنے کام ہیں آپ کو پتہ ہے، اس میں زیادہ تر پریکٹس کو چاہتا ہے، یہ مشق کو چاہتا ہے، اتنا تو ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ کو اپنی نیکی دکھانی ہے، رحمت خدا بہانہ میں جو ہے بڑی عمر میں کم از کم اس کی تمیز آ جائے، یہ بہت ہے۔ پورے طور پر نہیں کر سکے تو اللہ کو ہمارا وہ بچپنا ہی، وہ لکنت، وہ چیزیں اس ہو سکتا ہے اس پر رحم آ جائے۔ تو اس کے لیے ایک آسان طریقہ تعلیم بالغان میں بڑوں میں یہ ہے کہ اللہ کو نیکی دکھانی ہے بس، کہ یا رب میں تو یا رب تیرے نبی کی شباہت لے کر آیا ہوں، تو حقیقت کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں۔ تو ظاہر اپنا سکتے ہیں نا، اندر تو باطن تو خدا جانے۔
تو اس کے لیے انڈر لائن سب سے بہترین ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کو پہلے ایک دفعہ حروف قلقلہ کے چشمہ لگا کر دیکھیں، حروف قلقلہ کون کون سے ہیں، انڈر لائن کر دیں، ایک دفعہ آپ نے پڑھا۔ پھر حروف صفیریہ کتنے ہیں، آپ نے صاد سین میں فرق کیا، اس کو ایک دفعہ نوٹ کر لیا۔ پھر حروف مستعلیہ کتنے ہیں، انڈر لائن کر کے ایک دفعہ پڑھ لیا۔ کم سے کم دن میں 10 منٹ 15 منٹ قرآن کا بھی حق بنتا ہے۔ اور میں ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں اس کے لیے، ظاہر آج کل روزمرہ کے زندگی کے معمولات مصروفیات اس طرح ہو گئے ہیں کہ وضو کر کے نہ نماز سے پہلے بیٹھ سکتے ہیں نہ نماز کے بعد بیٹھ سکتے ہیں۔ 10 منٹ کے اندر مسجد خالی ہو جاتی ہے، 10 منٹ کے اندر کسی بھی نماز میں دیکھ لی، اتنی جلدی ہوتی ہے لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، تو کم از کم فرض نماز کے لیے تو آتے ہیں، اور نماز سے پہلے تو بار بار ٹائم دیکھا جاتا ہے کہ نہیں ابھی 5 منٹ ہے، حالانکہ سنت بھی پڑھنی ہوتی ہے۔ تو یہ تو مشکل ہو گیا، تو اس کے لیے میں مشورہ دیتا ہوں رات کو سونے سے پہلے اللہ کو یاد کر کے جو آدمی سوئے گا، میڈیکل اعتبار سے بھی بڑا پرسکون نیند آتی ہے اس کو۔ رات کو سونے سے پہلے بیڈ کے پاس ہی قرآن رکھیے، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، کہاوت ہے، جب دکھے گا تو پڑھنے گا۔ باوضو ہو کر سوئیے، اور حدیث پاک میں ہے جو آدمی 10 آیتوں کی تلاوت کر کے سوئے اس کی پوری رات کی نیند عبادت میں شامل ہے، وہ اس کا شمار غافلین میں نہیں ہوگا، یعنی نیند غفلت میں نہیں۔ قرآن اٹھائیے، تھوڑی دیر اس میں رکھیے، پینسل ساتھ رکھیے، تو اسے انڈر لائن کیجیے قاری صاحب نے کیا پڑھایا۔ 7 دن امید ہے مجھے، وہ جیسا بھی بچوں کے میں نے مثال دی ہے، 7 بچے 10 بچے پڑھ لیتے ہیں، جب 7 دنوں میں 7 دفعہ پڑھیں گے تو سبق بالکل ازبر ہو جائے گا۔ اور جب یہ ہمارے قاعدے ختم ہو جائیں گے تو صرف جب میں مشق کرا رہا ہوں گا تو اس میں ساتھ ساتھ نہیں بتانے پڑیں گے، آپ خود سمجھیں گے۔ تو اس کے لیے تھوڑی بہت کوشش اپنے طور پر بھی، جب آدمی کسی بھی کام میں ماہر بنتا ہے اس کی ذاتی صلاحیت بھی کچھ ہوتی ہے، یہ نہیں کہ جو استاد نے پڑھا دیا، جو اس نے کلاس میں دیکھا ہے، جو اس میں پریکٹس میں سیکھا، انسان کی ذاتی کچھ وقت ہوتی ہے، صلاحیت لگتی ہے، تو جب جا کے وہ ماہرین میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے نا۔ غین میں قلقلہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ حروف قلقلہ نہیں ہے، وہ حروف قلقلہ فوراً پڑھ لیں، قطوب و جدن، ہاں اس میں غین تو نہیں ہے۔ غین کس میں ہے، حروف مستعلیہ پڑھ لیں، خص ضغطن قز، ہاں اس میں یہ غین حروف قلقلہ میں، تو حروف قلقلہ۔ تو آج کے سبق میں حروف قلقلہ ہیں، حروف صفیریہ ہیں، اور حروف مستعلیہ موٹے حروف، اس کا ذرا سا دیکھ کر آئے گا انشاءاللہ۔ کچھ دنوں بعد جب یہ ان صفات سے ہم فارغ ہو جائیں گے تو ذات اور صفت 2 چیزیں ہمارے ہاتھ میں قابو میں آ جائیں گی، تو اس کے بعد انشاءاللہ مستقل طور پر ہم مشق شروع کر دیں گے۔ جیسے سورہ فاتحہ ایک دن کر لیا، سورۃ الناس کا، سورۃ الفلق کا، سورۃ الاخلاص کا، جو کوشش کریں گے پہلے 10 سورت کا خوب مشق کر لیں، تاکہ جو معمولات میں ہے، جو اللہ کے دربار میں حاضری میں ہم پیش کرتے ہیں، وہ کم سے کم صحیح طور پر پیش ہو سکے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس آدمی کے پیچھے، جس مردے کے پیچھے 40 آدمیوں نے گواہی دی، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، کہ 40 آدمی سفارش کر رہے ہیں بھائی اس آدمی کی، اس کی مغفرت کر دو۔ لیکن شاید یہ ایسی کوئی فیملی خاندان ہو کراچی میں جس کے پیچھے 100-200 آدمی جنازے نہیں پڑھتے ہوں، لیکن وہی بات اب ایک سوال ہے، کس طرح تو ہر کوئی بخشا ہے، لیکن اگر اس میں سے نکالا جائے تو 40 آدمی نہیں نکلیں گے جن کو جنازے کی دعا آتی ہے۔ صحیح بات، طریقہ آتا ہو تو پھر کہاں اس کی درخواست جمع ہوئی، وہ تو ریٹائر ہو جائے گا بھائی، لکھنے کا طریقہ کوئی نہیں ہے، بے ادبی سے کوئی درخواست لکھ کے نہ جمع ہوگا، نہ اس کے قواعد شرائط پائے گی۔ تو اس لیے صرف اللہ کے سامنے عادت، ایک تو عادت پڑی ہونا، ایک ہے خوشو خضو کے ساتھ پڑھنا۔ یہ جو واضح نصیحت مولوی صاحبان کی باتیں ہیں، یہ دینی مجالس میں شرکت کرنا، ان سب چیزوں کی ضرورت بھی باقی نہ رہے۔ اگر نماز کو ہم سمجھ کر پڑھیں اللہ کے آگے، یقین مانیں دعائے قنوت میں کیا پڑھتے ہیں، بار بار اللہم انا نستعینک ونستغفر، بار بار سوری کر رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے۔ ایک بندہ جب اس کو سمجھے گا، جب اس کو بار بار یاد دہانی ہوگی تو اس کی اصلاح خود ہو چکی ہوگی۔ دعوت تبلیغ کے کام میں بھی یہی نقطہ، یہی پوائنٹ رکھا جاتا ہے کہ آپ خود نکلیں۔ جب بندہ دوسرے کو کہہ کر آتا ہے نا، جب اپنے علاقے میں آتا ہے تو اس کو تھوڑی سی چھوٹ پڑ چکی ہوتی ہے، یار میں خود تو دوسرے کو جب کہتا رہا تو مجھے عجیب لگتا رہا، اب تو دوسرے خود، یہ اللہ کی طرف سے اعلان تو ہے کہ روزہ و نماز کی طرف، یہ دعوت تو ہے، یہ بھی تو تبلیغ ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کا عجیب فرمان ہے، شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں 2 جگہ گیا تو الگ الگ صورتحال دیکھی میں نے۔ میں مسجد کیا تو وہاں خالق منت کر رہا تھا، وہاں خالق کی طرف سے منت ہو رہی تھی لیکن لوگ نہیں مان رہے تھے۔ روز اذان کی آواز آتی، لوگ کہاں کام کاج چھوڑتے، کہاں جاتے ہیں۔ کہاں ایک دن میں قبرستان گیا تو وہاں پر لوگ منت کر رہے تھے لیکن خالق نہیں مان رہا تھا۔ اب میں کہاں جاؤں، کون سی ایسی جگہ جاؤں جہاں پر دونوں کے جو ہے نا بات بن جائے، دونوں کی صلح ہو جائے؟ تو ایسی کوئی جگہ مجھے دنیا میں دکھی نہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ رات سے پہلے کا وقت سب سے سہانا ہوتا، آدمی فریش ہو کر بھی سوتا، ٹینشن لے کر نہیں سوتا، اللہ کا قرآن سامنے ہوگا، تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لیا اور جو سبق ہے تھوڑا سا اس کو دہرا لیا۔ انشاءاللہ بقیہ وقتوں میں جب آپ صرف اس کا مشق کریں گے تو کافی انشاءاللہ آپ کو ہیلپ ملے گا۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اس کے لیے۔ السلام علیکم۔